السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کے نازل ہونے کا واقعہ وہ رات مکہ مکرمہ کی عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے پوری کائنات کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ پہاڑ، آسمان اور زمین سب گواہ بننے والے تھے ایک ایسے لمحے کے جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ چکے تھے، مگر وحی کا سلسلہ اب پوری طرح کھلنے والا تھا۔ اچانک ماحول بدل گیا، دلوں پر ایک بوجھ سا اتر آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حالت طاری ہونے لگی جو وحی کے وقت ہوتی تھی۔ ٹھنڈی رات ہونے کے باوجود آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ کر فکر میں پڑ گئیں، جیسے کسی اندیکھے پیغام کو سن رہے ہوں۔ اسی لمحے جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایسا نور تھا جسے آنکھوں سے نہیں بلکہ دلوں سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مگر اس بار آنے والے الفاظ عام نہیں تھے یا صرف حکم نہیں تھا، بلکہ ایک دعا، ایک حمد اور ایک ایسی پکار تھی جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے تھی۔ پھر وہ آواز آئی جس نے خاموشی توڑ دی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت تھی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ آیتیں نہیں بلکہ پورے قرآن کا دل ہے۔ ایک ایسی سورہ جس کے بنا کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی اور جس کے بغیر بندہ اپنے رب سے پوری طرح بات نہیں کر سکتا۔ جب سورہ الفاتحہ نازل ہو رہی تھی تو شیطانی طاقتوں پر کپکپی طاری ہو گئی، آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے اور زمین کے ہر کونے میں یہ پیغام پھیل گیا کہ اب انسان کو اپنے رب سے سیدھا بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بندے اور اس کے رب کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہا، عبادت کا اعلان بھی اور مدد کی فریاد بھی۔ صحابہ کرام بعد میں بیان کرتے تھے کہ جب انہوں نے پہلی بار یہ آیتیں سنی تو دل کانپ اٹھے، جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو۔ مگر سب سے زیادہ سسپینس آخری آیتوں میں چھپا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صرف ہدایت کی دعا نہیں تھی بلکہ ہر انسان کے سامنے رکھا گیا ایک سوال تھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اور کن راستوں سے بچنا ضروری ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنا نام لیے 3 راستے دکھا دیے: انعام پائے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ اور وہ جن پر غضب نازل ہوا۔ فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا گیا، مگر انجام چھپایا نہیں گیا۔ جب سورہ الفاتحہ مکمل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ڈر نہیں بلکہ اطمینان تھا، جیسے رب نے بندے کو پہچان دی ہو اور بندے نے اپنے رب کو۔ اسی وجہ سے سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا۔ یہ شروعات بھی ہے اور انجام بھی، دعا بھی ہے اور جواب بھی، اور اس کا سب سے بڑا سسپینس آج بھی باقی ہے۔ کیا ہم سورہ الفاتحہ کو صرف پڑھتے ہیں یا ہر آیت کے ساتھ واقعی اپنے رب سے بات بھی کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔